آج اگر آپ غور کریں تو کربلا کی جو تعلیم ہے، کربلا کی جو تہذیب ہے، یا بطور عموم کہا جائے جو صحیح معنوں میں اسلام کی تہذیب اور اسلام کا کلچر اور اسلام کی تربیت ہے، اس کا سلسلہ رسول اکرم کے بعد اہل بیت کے ذریعے سے دنیا اسلام بلکہ دنیا بشریت تک پہنچتا رہا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب جناب فضہ بطور ہدیہ رسول اکرم کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے تو آپ گھر کے امور میں شریک ہیں، نوکرانی نہیں ہے، کنیز نہیں ہے، بلکہ جناب فاطمہ زہرا گھر کے کاموں میں باقاعدہ جناب فضہ کو شریک کیے ہوئے، ایک دن آپ اور ایک دن جناب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعداء اللہ، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ مستقل اس آیت کی روشنی میں کربلا کے چمکتے ستاروں پر گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور مختلف علماء اور مقررین نے مختلف قبائل عرب سے جو جانثار اور متوالے اور اہل بیت کے چاہنے والے اور جن کو معرفت ہو چکی تھی امام حسین علیہ السلام کی، انہوں نے امام کی ہمراہی میں اپنی جان کی قربانی پیش کی اور یہ ہدیہ پیش کیا۔ آج اگر آپ غور کریں تو کربلا کی جو تعلیم ہے، کربلا کی جو تہذیب ہے، یا بطور عموم کہا جائے جو صحیح معنوں میں اسلام کی تہذیب اور اسلام کا کلچر اور اسلام کی تربیت ہے، اس کا سلسلہ رسول اکرم کے بعد اہل بیت کے ذریعے سے دنیا اسلام بلکہ دنیا بشریت تک پہنچتا رہا۔ بخوبی واقف ہیں آپ کہ رسول کے بعد اتنی رکاوٹیں اور اتنے موانع ایجاد کیے گئے کہ جس کی بنا کے اوپر لوگ ڈائریکٹ وہ جو رسول کی تعلیم و تربیت تھی اور جو اسلام کا صحیح چہرہ تھا وہ نہیں پہنچ پا رہا تھا، جس کی بنا کے اوپر اہل بیت علیہ السلام نے اور سر فہرست حضرت علی علیہ السلام نے اپنی اس ذمہ داری کو کبھی بھی بالائے طاق نہیں رکھا، نہیں چھوڑا، یعنی تربیت نسل بشری، ولو آپ کے ہاتھ میں وہ قدرت و طاقت و ظاہری حکومت و خلافت نہیں تھی۔ اس میں ایک بہت بڑا عنوان جس پر ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلامی کا تصور تھا عرب کے معاشرے میں، اگر آپ جا کر کے اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ کے غلاموں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ ہوتا تھا اور غلاموں کو کس طریقے سے رکھا جاتا تھا، اہل بیت علیہ السلام نے اپنی تربیت کے ذریعے سے اور اسلام کی صحیح تعلیم کے ذریعے سے غلاموں کے ساتھ جو برتاؤ کیا، اس کے نتیجے میں غلام غلام نہیں رہے بلکہ غلام شاگرد علی ابن ابی طالب، محب علی ابن ابی طالب، حتی اصحاب علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
کربلا کے میدان میں آپ نے جناب جون کے بارے میں بارہا گفتگو سنی ہوگی، مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ کربلا میں 16 ایسے افراد ہیں کہ جو اصحاب امام حسین میں اب ان کا شمار ہوگا۔ اب ان کو کوئی غلام نہیں کہہ سکتا، ان کو موالی نہیں کہہ سکتا۔ جب اگر امام نے فرمایا کہ مجھ کو جو اصحاب ملے، مجھ کو جو ساتھی ملے، اور اس سے باوفاتر اور اس سے بہتر ہم کو اس کا علم ہے، ہم کو خبر نہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسے کسی اور کو نہیں ملے۔ تو اس میں وہ افراد بھی شامل ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے وہ یا کسی امام کے ہمراہی اور صحابی کے غلام تھے، جیسا کہ تذکرہ اس سے پہلے گفتگو ہوئی و گزرا، یا خود حضرت علی علیہ السلام کے غلام تھے، پھر امام حسن علیہ السلام کے غلام، یعنی ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن غلامی کے تصور نہیں تھا، پھر امام حسن تک اور امام حسین تک۔ جناب جون وہ ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری کے غلام کے نام سے تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے، لیکن کیا کوئی جون کو غلام کہہ سکتا ہے؟ جون اپنے آپ کو غلام کہتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام نے جو تصور پیش کیا وہ یہ تھا، دیکھیے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ غلامی ایک ایسا تصور ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے آزاد ہو جانا، تاکہ غلامی کی زنجیر سے اس کو آزادی مل جائے۔ واحد ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں سے غلام اور کنیز اپنے آپ کو آزاد ہونا نہیں چاہتے تھے، اپنے آپ کو آزاد کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر کسی کنیز یا غلام کو اہل بیت کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم آزاد ہو، تو وہ پلٹ کر یہ پوچھتا تھا، مولا کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو سعادت سمجھتا تھا، اس کو وہ اپنے لیے ہدایت سمجھتا تھا، اپنے لیے نعمت الہی سمجھتا تھا کہ وہ خاندان اہل بیت میں ہے، یا اہل بیت علیہ السلام کے باوفا اور جو اہل راز ساتھی ہیں ان کے اگر غلامی وہ لوگ ہوتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب کیا طریقہ اپنایا تھا ایسے حالات میں کہ جبکہ ڈائریکٹ آپ اہل بیت علیہ السلام اس طریقے کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کا جو برتاؤ تھا یا آپ کی جو سیرت رہی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ غلاموں کو خریدتے تھے، خریدنے اور کنیزوں کو خریدتے تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو تعلیم سے آراستہ کرتے تھے، اصلی اسلام پہنچاتے تھے اور اس کے بعد آزاد کر دیتے تھے۔ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر چوتھے امام تک یہ سلسلہ، تک چوتھے امام یعنی جناب سید سجاد علیہ السلام کے لیے تو بہت زیادہ ملتا ہے کہ آپ کے آزاد کردہ غلام حتیٰ افریقہ کے مختلف ممالک واپس گئے ہیں اور ان کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے۔ اب دیکھیں کہ کربلا میں جو لوگ تھے، اگر وہ ظاہری تاریخ میں آپ ان کا نام دیکھیں گے تو غلام ہیں، لیکن جو کربلا میں ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو سلوک ہوا، جو رفتار ہوئی، اس کو کون بھلا سکتا ہے؟ حتیٰ مقاتل نے لکھا ہے کہ جس وقت جناب جون یا اس کے علاوہ دوسرے بھی جناب عابس، یہ بھی گویا ان کا بھی نام غلاموں میں آتا ہے، لیکن جب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے شہادت پیش کی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا، اس طریقے سے پیش آئے ہیں، سرہانے پہنچے ہیں، اپنے رخسار کو جناب جون کے رخسار پر رکھا ہے اور اپنی بوسہ لیا ہے کہ اس کے بعد جناب جون نے فرمایا من مثلی، کون ہے ہمارا جیسا۔ کربلا میں جو غلامی کا تصور تھا کربلا والوں نے اور کربلا والوں کی سیرت نے جو پیش کیا وہ اس طریقے سے پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہ منزل کہاں تک کہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اصل غلامی کا انکار نہیں کیا ہے شریعت میں، کیونکہ اگر انکار کر دیتے اور کہتے یہ سب غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ نفسیاتی طور پر ان کی تربیت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنا نقصان سمجھتے کہ اگر مسلمان ہوں گے تو ہم کو غلاموں کو آزاد کرنا ہوگا، ہمیں کنیزوں کو چھوڑنا ہوگا، بلکہ اسلام نے رکھا کیا
بہانے سے کہا یہ کام کرو، یہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تمہیں 5 غلام آزاد کرنا ہے اور 2 غلام آزاد کرنا ہے، اس کا کفارہ غلام کا آزاد کرنا، اس کا کفارہ غلام کا آزاد کرنا۔ غلام کی آزاد کرنے میں اتنا زیادہ ثواب رکھ دیا گیا تاکہ دھیرے دھیرے لوگ آزادی کی طرف جائیں۔ البتہ جو لوگ ابھی اپنے گھروں میں غلام و کنیز رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ برتاؤ ایسا کریں کہ صحیح معنوں میں اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ مگر جناب فضہ کے لیے نہیں سنا آپ نے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب جناب فضہ بطور ہدیہ رسول اکرم کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے تو آپ گھر کے امور میں شریک ہیں، نوکرانی نہیں ہے، کنیز نہیں ہے، بلکہ جناب فاطمہ زہرا گھر کے کاموں میں باقاعدہ جناب فضہ کو شریک کیے ہوئے، ایک دن آپ اور ایک دن جناب فضہ۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب قمبر کے ساتھ جو سلوک کیا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور واقعہ کہ پیران ایک کرتا بازار سے لایا گیا، کہا لے کر کیا ہو، جناب قمبر لے آئے، جو قیمتی اور گویا کرتا تھا وہ جناب مولا امیر المومنین کی خدمت پیش کیا گیا۔ آپ نے انکار کیا، کہا نہیں قمبر آپ پہنیے، آپ پہنو، تم جوان ہو، یہ خوش رنگ ہے، تمہارے پہ اچھا لگے گا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی عظیم ظرافت اور کتنا لطیف پہلو ہے۔ اگر حضرت یہ بھی کہہ دیتے کہ نہیں تم غلام ہو، ایک کیسے ممکن ہے، غلام و آقا میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، تم اچھا پہنو، تو بھی آپ دیکھیں کہ وہ مفہوم غلام و آقا باقی رہتا ہے کہ نہیں۔ امام نے فرمایا تم جوان ہو، جوانوں کے اوپر خوش رنگ اچھا ہوتا ہے، ہم بوڑھے ہیں، میرا سن زیادہ ہے، ہمارے اوپر یہ رنگ زیادہ مناسب ہے ہمارے لیے، تاکہ مفہوم اور تصور غلامی جو ہے وہ ختم ہو۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غلام ہے ایک، امام نے اس سے جب وہ آتا ہے جنگ کے لیے تو امام نے کہا کہ تم جناب سید سجاد کے ساتھ ہو، تم جاؤ جناب سید سجاد سے اجازت لو۔ اللہ اکبر۔ جناب سید سجاد کے پاس جب یہ آیا تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ ہم نے تم کو آزاد کر دیا، یعنی تم اب غلامی کے عنوان سے میدان جنگ اور میدان جہاد میں نہ جاؤ، بلکہ اب تم اپنے راہ، اپنی منزل اور اپنے راستے کا انتخاب کرو۔ اور آزادی کے بعد اس نے جو ہے راہ شہادت کا انتخاب کیا اور اپنی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب کربلا میں وہ شہداء کہ جو بظاہر تاریخ میں غلام کہے جاتے تھے، کسی کے غلام تھے، لیکن جب وہ کربلا کے میدان میں آ کے انہوں نے اپنی شہادت پیش کر دی تو اب غلام نہیں آقا ہیں، اب وہ سردار ہیں، اب ان کا مقام بدر کے شہداء کے برابر ہے۔ اب ان کا مقام اور ان کے لیے وقت کے امام زمانہ کی طرف سے سلام ہے، اب ان کے لیے سید سجاد علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ لہذا جہاں کربلا کے شہداء میں جناب حبیب، جناب زہیر، جناب حر، جناب ابو الفضل العباس، جناب علی اکبر علیہ السلام، یا بڑے بڑے قبیلوں کے وہ افراد کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ آ گئے تھے، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ کربلا میں جو وہ موالی، یعنی موالی کہتے ہیں کہ ایسے وہ غلام کہ جو تھے تو غلام لیکن ان کو آزاد کر دیا گیا ہو اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے پھر انہوں نے اسی اپنے مالک اور اپنے آقا کے ساتھ رہنے کو اختیار کیا ہو، تو ایسے میں نے عرض کیا وہ افراد کے جو کربلا میں آئے ہیں اور انہوں نے جو کارنامے پیش کیے ہیں اور انہوں نے کیا کیا جوہر شجاعت دکھائے ہیں، ان کے اوپر بھی گفتگو کرنی ضروری ہے، تاکہ آپ دیکھیں جناب فضہ کربلا کے ایک کنیز ہیں ظاہری اعتبار سے، لیکن کربلا کے میدان میں جو ان کی سیرت پیش کی گئی ہے، جو ان کے ساتھ جناب زینب کا ویوہار اور برتاؤ ہے
اور رفتار ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بعنوان کنیز ہے؟ بلکہ ہر امر میں شریک ہیں۔ جناب زینب جناب فضہ کے امر میں، جناب فضہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ لہذا کربلا رہتی دنیا تک چراغ راہ ہے، مشعل راہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں سارے درس انسانیت جمع ہو چکے تھے۔ آج ذرا سی کسی کو قدرت مل جائے، طاقت مل جائے، نام و نسب و شہرت مل جائے تو اس کے رہن سہن کا انداز بدل جاتا ہے، اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بدل جاتا ہے۔ لیکن کربلا کے اس حساس ماحول میں بھی سردار جوانان جنت امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے پر جا کر کردار پیش کیا، اور وہی کردار جناب جون کے سرہانے امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اور اپنی جبین کو جناب جون کی جبین پر رکھ کے رگڑا، اپنے رخسار کو رخسار جون پر رکھا، اور اس کے بعد جناب جون نے فرمایا من مثلی، کون ہے ہمارا جیسا؟ اس لیے کہ آج ہم کو شہادت ملی راہ امام حسین میں۔ راہ امام حسین راہ خدا ہے اور تھی، اور یہی وہ چیز ہے کہ آج امام حسین نے اپنا رخسار میرے رخسار پر رکھ دیا ہے۔ مگر تاریخ عرب میں کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ آقا اپنے غلام کے رخسار پر رخسار رکھ دے؟ کربلا کی شہنشاہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ اگر میرے باپ علی ابن ابی طالب کو موقع دیا جاتا تو وہ صحیح معنوں میں اسلام کا چہرہ بتاتا اور پیش کرتا، اور کیونکہ دنیا نے رکاوٹیں و موانع ایجاد کر دیے تھے، لہذا کربلا کی وہ قربانی پیش آئی تاکہ اسلام کے چھپے ہوئے وہ درس اور عبرتیں ہم دنیا والوں کے سامنے اپنے خون کے ذریعے سے پیش کر سکیں، تاکہ ایک بار پھر شمشیر کی دھار کے اوپر کٹے ہوئے گلے سے نکلے ہوئے خون کی فتح تاریخ بشریت کے سینے پر لکھ دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔